اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا بھیج کر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد البتہ تحقیق من اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین مومنین پر۔ دیکھیں اگر آپ دیکھیں میری بات سمجھیں، آپ بڑے سمجھدار بیٹھے ہیں یہاں پر، اللہ کے احسانات تھوڑی ہیں ہم پر۔ اس خوبصورت کائنات میں ہمیں بھیجا، یہ اللہ کا احسان۔ 18,000 مخلوقات خالق نے بنائی، وہ چاہتا تو ہمیں کتوں سے پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو اینیملز کی کسی انواع اقسام سے بنا سکتا تھا، لیکن اس کی چاہت میں آیا ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اشرف المخلوقات میں دیکھیں سب سے پہلی ڈویژن تقسیم یہ ہے، وہ کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی مسلمان ہے، تو اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور ذرا آگے بڑھیں، آپ دیکھیں کائنات میں اتنے نابینے پھر رہے ہیں جن کو کائنات کی خوبصورتی نظر ہی نہیں آتی، اس کا احسان نہیں ہے کہ اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں۔ آپ دیکھیں کائنات میں گنگے بہرے پھر رہے ہیں جن کے پاس لسننگ پاور نہیں ہے، لسننگ سکلز نہیں ہے۔ جب لسننگ نہیں ہے تو سپیکنگ نہیں ہوتی ہے، بول نہیں سکتا بندہ۔ تو خدا نے ہمیں لسننگ پاورز دی، ان کی وجہ سے سن کر ہم ذخیرہ بناتے ہیں، ویکیبلریز بناتے ہیں، اس کے بعد ہم سپیکنگ کرتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا احسان نہیں ہے؟ جو اپنا معافی زمین بیان نہیں کر سکتا، اس سے جا کے پوچھے کیا حال ہے اس کا، کچھ بتا نہیں سکتا ہے۔ اور خدا نے ہمیں خوشبو اور بدبو کے درمیان فرق کرنے کے لیے نوز ناک عطا فرمائی، یہ خدا کا احسان نہیں ہے؟ ہمیں ٹچ کرنے کے لیے، مس کرنے کے لیے خدا نے ہمیں ہاتھ دیے، ہینڈز دیے، یہ اس کا احسان نہیں ہے؟ خدا نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، یہ اس کا احسان ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، یا الہ العالمین احسان تو بڑے ہیں آپ کے، آپ نے اتنی بھرمار کی ہے احسانات کی، تو ہم گنتے رہے ہماری زندگی ختم ہو جائے، تیرے احسانات ختم نہیں ہوتے، لیکن تو نے احسان نہیں جتلایا کسی کا۔ آنکھیں دی تو احسان نہیں ہے، ناک دیا تو احسان نہیں ہے، کان دیے تو احسان نہیں ہے، اچھی خوبصورت زندگی دی تو احسان نہیں ہے، اشرف المخلوقات بنایا تو احسان نہیں ہے، لیکن فرمایا یاد رکھو میں نے ایک احسان ایسا کیا ہے تم پر جس کا میں احسان جتلانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب ہم نے اس میں اپنا رسول بھیجا، جب ہم نے بھیجا ان میں سے رسول، جب ہم نے ان میں سے رسول بھیجا، خالق فرماتے ہیں یہ ہم نے احسان کیا۔ آج نقطے کی بات کر کے آگے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نقطہ یہ ہے کہ خالق نے یہاں علی الناس نہیں فرمایا، لقد من اللہ علی الناس، کہ البتہ تحقیق اللہ نے لوگوں پر احسان کیا نہیں۔ لوگوں میں تو کافر بھی آتا ہے، مشرک بھی آتا ہے، ناپاک لوگ آتے ہیں، پاک لوگ آتے ہیں، سارے اس میں شامل ہیں، یہ عام ہے۔ اور خدا نے یہاں فرمایا کہ علی المؤمنین، مومنین پر احسان کیا، یہ خوشی بھی مومن منائے گا جس پر احسان ہوا، ٹھیک ہے؟ کافر کبھی خوش نہیں ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہاں تعریف ہو رہی ہو، توصیف ہو رہی ہو، ذکر ہو رہا ہو، آپ کی عظمتیں، شانیں، رفعتیں بیان ہو رہی ہو، کبھی خوش نہیں ہوتے۔ کون خوش ہوگا؟ مومن، مومن، کیونکہ احسان ہی مومن پر ہے۔ تو خالق نے فرمایا میں نے اپنا حبیب تم میں بھیج کر احسان کیا۔ اچھا، چونکہ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کیا خیال ہے خالق کی پاورز کتنی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنی طاقتوں کا مالک ہے؟ آپ یا خانہ بتا سکتی ہیں؟ ہاں، انلیمیٹڈ، ٹھیک ہے، غیر محدود۔ اس کی پاورز دنیا میں سپر پاور امریکہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں دنیا کو درم برم کر سکتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، یہ دیکھیں ساری دنیا کو درم برم کر سکتا ہے۔ وهو على كل شيء قدير، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تشریف رکھیں، تھک گئے آپ لوگ؟ بیٹھے بیٹھے ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، جب آپ تھک جائیں پھر میں بند کر دوں گا۔ اتنی ضرورت نہیں ہے کہ زبردستی آپ کو سناؤں۔ اچھا، لیکن اس کی پاور مطلب سپریم پاور ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے بس وہ کر سکتا ہے، وہ مطلق کل ہے۔ لیکن اس نے اتنی
احسانات کر کے ہمیں جتلایا نہیں، احسان صرف ایک کر کے جتلایا. کیا خیال ہے وہ ایک عام سا بندہ بھیج دیا ہوگا کہ ہم جیسا ہوگا جو ہم میں آ گیا، ہم کہیں کہ ہم جیسا ہے، ہم میں سے ہے، ہم میں سے تو ہے نا. لیکن وہ اشرف المخلوقات میں اشرف ہے، افضل ہے. جتنے دنیا میں لوگ آئے خالق کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے. کیا ہے سب سے اعلیٰ؟ ہمارا نبی. کلام ہے کہ کسی کو آتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ؟ ہمارا نبی. ہمارا نبی. سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارا نبی. خالق نے کائنات میں خلق سے اولیاء، مخلوق میں اولیاء بنائے، پھر نبی بنائے، پھر رسول. مراتب اسی طرح ہیں. سب سے نچلا درجہ عام مخلوق کا ہے، اس کے بعد جو چنیدہ لوگ ہیں ان میں انبیاء ہیں، اولیاء ہے، نبی ہے، اور پھر ان میں سے اعلیٰ رسول ہے. اور یہاں پہ شاعر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خالق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. دیکھیے کائنات میں یہ تو اللہ کا احسان ہے نا، اس نے ایک پاور فل نبی ہمیں عطا کی. دیکھیے آج کی جدید سائنس چاند تک پہنچنے کے لیے اس کو وقت چاہیے. کتنی دیر بعد آج کو کلیم کر رہا ہے کہ ہم پہنچے ہیں وہاں پر. اور اس نبی کو اس وقت کے کفار نے کہا اگر آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کریں تو ہم ایمان لے آئیں گے. اس نبی نے یوں انگلی اٹھائی اور چاند کے 2 ٹوٹے کر. سبحان اللہ. پاور ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم جیسے نبی ہیں یہ؟ نہیں یا ہم میں سے نہیں. تھوڑا تھوڑا بولنا ہے نا، سو رہے ہیں آپ کو. ہم میں سے افضل ہیں، ہم میں سے اعلیٰ ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی. حضرت علی دکھ سے رونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسوں کی قطار شروع ہوئی اور حضور کے چہرے انور پر گری. آپ نے یوں دیکھا علی کیا وجہ ہے، رو رہے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سر کی نماز قضا ہو گئی ہے. آپ نے پوچھا قضا پڑھنا چاہتے ہو ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ مولا علی کہتے ہیں حضور ادا پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کی، مالک علی تیری فرما برداری میں تھا. حالانکہ حضور کو انہوں نے گود میں لیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں تیری فرما برداری، مطلب رسول اللہ کی فرما برداری جو ہے اصل میں خدا کی فرما برداری ہے. مولا اس صورت کو واپس کر. وہ صورت واپس عصر کے ٹائم پہ آیا اور مولا علی نے اپنی نماز کیا کی؟ ادا پڑھی تھی. لیکن یہ وہ نبی ہے جس سے عشق کرنا چاہیے. جس سے کیا کرنا چاہیے؟ عشق کرنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے، اور شدت والا پیار، ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کریں. اور حدیث میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم، کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے. حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرے. کس سے زیادہ محبت کرے؟ کس سے بڑھ کر؟ من والدہ، والدین سے بڑھ کر، وولدہ، اپنی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے تو اس کا ایمان کامل ہے. تو آج ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ پیسے سے، اپنے بنگلے سے، اپنی کوٹھی سے. ہر ایک کا لیول ہوتا ہے نا. موبائل ہے تو موبائل سے، ٹیب ہے تو ٹیب سے، کمپیوٹر تو کمپیوٹر سے. ٹھیک ہے. جو چیز سامنے ہے اس سے ہم محبت کر رہے ہیں. والدین ہیں ان سے محبت ہے، بچے ہیں ان سے پیار ہے. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا ان سب سے بڑھ کر اگر تم مجھ محمد سے محبت کرے گو تو پھر ہی مسلمان ہو گئے. اور آج انگریز یہ سازش کر رہا ہے کہ ہمارے دلوں سے، ہمارے بچوں کے دل و دماغ سے آقا کریم علیہ السلام کی محبت ختم کی جائے. کیا کی جائے؟ محبت ختم کی جائے. جب محبت ختم ہوگی تو اس کا ٹارگیٹ اچیو ہوگا. یہ محبت ہے جو مسلمان کو یکجا کر دیتی ہے. یہ فرقے اپنی جگہ، لیکن جب نبی علیہ السلام کی ناموس کی بات آتی ہے سب فرقے ایک طرف اپنے فرقے کو رکھ کے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دیتے ہیں. اور اگر پہلے لوگ کامیاب تھے تو وہ صرف آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے. آج اگر ہم پیچھے جا رہے ہیں تو ہم محبت میں فیل ہیں.
تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوبصورت بات کی ہے. علامہ اقبال نے کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. صرف محمد سے محبت دین کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہے کچھ اگر خامی ہو اس میں خامی تو سب کچھ نام نامکمل ہے. ٹھیک ہے, تو اس محبت کا ثبوت کیسے دیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, ہر ایک کا اپنا محبوب ہوتا ہے نا, تو کسی اعتبار سے ہو سکتا ہے. کتابیں بھی محبوب ہو سکتی ہیں, موبائل بھی محبوب ہو سکتا ہے, سکول بھی محبوب ہو سکتا ہے, ٹیچر بھی محبوب ہو سکتے ہیں, کلاس فیلوز بھی محبوب ہو, مطلب ہر ایک کا ایک مینٹل لیول ہے. تو وہ اپنے محبوب کو صبح سے لے کر شام تک کیا کرتا ہے؟ ساتھ رہتا یاد کرتا ہے. تو اگر ہم آقا کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اپنے دل و دماغ میں جھانک کر کہ ہم حضور کو کتنی دفعہ یاد کرتے ہیں. اس نبی نے فرمایا یہ جو نماز ہے نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہم کتنی دفعہ آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, وہ ہمارے محبوب ہیں, خوش ہو جائیں گے. ہم جاتے ہیں, جو بالغ لوگ سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میرا سوال ہے. یہاں تو کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نماز قبول نہیں ہے, روزہ قبول نہیں ہے, زکوٰۃ قبول نہیں ہے, حج قبول نہیں ہے, پڑوسیوں کے حقوق قبول نہیں ہے, قبول نہیں ہے, دین سبحان اللہ نہیں ہے, صرف بس موت قبول ہے. ایسی موت وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے. یہ کیا ہے؟ فراڈ ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کی جب محبت ہے, مطلب میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں, حضور کی محبت دل میں بسائی, جن سے حضور وہ جن چیزوں سے حضور کو محبت تھی ان کو اپنائی. یہ با یزید کا میں نے تذکرہ کیا نا آپ کے سامنے. با یزید نے حضور علامہ اقبال نے لکھا ہے, علامہ محمد اقبال جدید پروفیسر ہے, ٹھیک ہے, وہ لکھتا ہے کہ با یزید بستامی نے کبھی زندگی میں خربوزہ نہیں کھایا تھا. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ اس نے کیوں نہیں کھایا, ریزن کیا تھی؟ علامہ اقبال کہتے ہیں, خود ہی آگے جا کر کہتے ہیں کہ با یزید کہتے ہیں کہ خربوزہ حضور نے کھایا تھا, لیکن مجھے کہیں شریعت میں یہ نہیں ملا کہ انہوں نے کاٹ کے کھایا تھا یا توڑ کے کھایا تھا. اگر میں توڑ کے کھا لوں تو حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضور آپ نے کاٹ کے کھایا تھا, میں نے توڑ کے کھایا تھا. اگر حضور نے کاٹ کے کھایا, اگر حضور نے توڑ کے کھایا اور میں کاٹ کے کھاؤں, کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور اگر میں کاٹ کے کھاؤں اور حضور نے توڑ کے کھایا ہوگا تو وہاں کیا کروں گا؟ لہٰذا خربوزہ نہیں کھائیں گے. یہ ہے عاشق, یہ کیا ہے؟ ان سے محبت کرنے والے لوگ. اس طرح پھر جب آپ محبت کریں گے تو پھر آپ جائیں گے نا. دیکھیں مرنا ہر ایک نے ہے, میں نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے. کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جو کہے بچہ ہو یا بڑا کہ میں نے دنیا میں رہنا ہے نہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. کہ ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا, فائنل. جب مر جاتے ہیں, قبر میں پہنچ جاتے ہیں, وہاں بچے ساتھ ہوتے ہیں نہیں, پیرنٹس ساتھ ہوتے ہیں, شوہر ساتھ ہوتے ہیں. دنیا کا قریب سے قریب ترین بندہ جو یہاں کہتا تھا کہ میرا ایک لمحہ تیرے بنا نہیں بیچتا, وہ بھی نہیں جاتا قبر میں. اور وہاں کون آ رہا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دو فرشتے آتے ہیں, منکر اور نکیر. وہ سوال کرتے ہیں من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ پھر دوسرا کوشچن ہوتا ہے کہ ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ تھرڈ کوشچن ہوتا ہے ماں کنت تکون فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے دنیا میں, یہ نہیں کہ اب کیا کہتے ہو. ماں تکون نہیں ہے میڈم, ماں کنتا کانا یکون جب مضارع پہ لگتا ہے تو پھر میننگز کس کے دیتا ہے؟ پاسٹ کے, ماضی کے دیتا ہے. تو یہاں کوشچن یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں تیرے کیا خیالات ہیں شخصیت کے بارے میں؟ حضور سامنے ہو, والدین دنیا میں, پیسہ دنیا میں, گاڑی دنیا میں, بینک بیلنس دنیا میں, بنگلہ دنیا میں, اولاد دنیا میں, محبوب سارے دنیا میں, مارکیٹیں دنیا میں. اگر مر کے گیا قبر تک انہوں نے بڑی مشکل سے پھینکا واپس, ماں روئے گی تو 4 دن, باپ روئے گا تو 3 دن, اولاد روئے گی تو ہفتہ. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں روگا, بھول جائے گا سب آپ کو. لیکن وہاں آمنہ کا لال موجود ہے, اور کہاں جا رہے ہیں؟ فرشتے پوچھ رہے ہیں اس شخصیت کے بارے میں کیا خیالات ہیں تمہارے. اور اگر یہاں ہم ہر روز حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کی گجرے نچھاور کرتے ہیں تو ہم کہیں گے نہیں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل و ربا کے واسطے, میں تو صرف حضور کا دیدار کرنے کے
لیے میں نے موت کو قبول کیا. میں پہنچے اس لیے ہوں. ہر روز وہاں بیٹھ کر چوک سرا شہید میں ہم وہاں ہدیہ جو اسلام بھیجتے تھے. ہم چاہتے تھے قبر میں جائیں حضور آئے کہ ہم کہیں گے سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اور پھر حضور بھی کہیں گے تو میرا ہر روز فرشتے میرے پاس اس کے درود سلام بھیجتے تھے, پہنچاتے تھے, آ کے بتاتے تھے یہ فلاں بن فلاں ہے, فلاں بنت فلاں ہے. ٹھیک ہے, اس کے درود سلام میرے پاس پہنچتے تھے. اس کو بھائی چلو چھوڑ دو. فرشتے کہیں گے نوم سو جاؤ. کناومت العروس جیسے دلہن سیج پہ سوتی ہے. دیکھیں اگر قبر میں بھی دلہن کی طرح اپنا بیڈ روم الاٹ کروانا چاہتے ہیں تو حضور سے محبت کریں ہر روز. آج میں کنکلوژن پہ اختتام کی طرف جا رہا ہوں. آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں, چھوٹا ہو یا بڑا, حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. کیا کریں؟ درود شریف سے بڑھ کر دنیا میں کوئی وظیفہ نہیں ہے. دنیا میں بڑھ کر ہدیہ درود اسلام سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. آپ دیکھیں عبادت کریں, نماز پڑھیں, دکھاوے کے لیے قبول نہیں, منہ پہ مار دی جائے گی. روزہ رکھیں, منہ پہ مار دیا جائے گا. جو مرضی کریں. آپ آج یہاں فاران میں حضور کا ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے ریاکاری کے لیے کیوں نہ ہو, لیکن یہ ایکسیپٹیبل ہے, قابل قبول ہے. اس میں ریجیکشن کی گنجائش ہی نہیں ہے, ریجیکٹ ہوگی بھی نہیں. کیوں؟ یہ محفل خود خدا کی سنت ہے. خدا کو بڑا پیار ہے اپنے حبیب سے, اور خود وہ کہتا ہے کہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں. آپ بھی درود و سلام پڑھیں.